نیزہ لیا پیغمبر کے خیمے پہ اس نے مارا، خیمے پہ مار دیا اس نے، اور آواز دی کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ کبھی میں نے عرض کیا ہوگا اسی مختصر جملہ لکھ کے اپنی منزل پہ آؤں گا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس لیے کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ جو مر جائے وہ شہید، وہ جنت جائے گا، جو بچ گیا وہ غازی۔ آؤ میں آج جنت کاٹنے آیا ہوں۔ جیسے یہ جملہ کہا فوراً پیغمبر اڑے کا من لہذا کل کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ جیسے ہی پیغمبر نے جملہ کا سناٹا پورے مجمع میں، اب علماء لکھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگوں کی سانسیں کے حلقے کی ہو، سروں پہ پرندے بیٹھے ہو۔ کون ہے اس کے مقابلے میں جائے؟ کوئی، پورا مجمع سناٹا ہے، توجہ چاہتا ہوں، پورا مجمع سناٹا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑے صاحب اٹھے اور چکھاتے ہوئے لوگوں نے سمجھا کہ یہ جائیں گے، کہا جاؤ گے؟ نہیں جاؤں گا نہیں، مشورہ دینے اٹھا۔ کون سا مشورہ؟ کبھی یہ جو پہلوان آیا ہے یہ بڑا نامی پہلوان ہے، بڑا خطرناک بھی ہے۔ ایک بار میرا بھی موقع ایسا پڑا تھا کہ اتفاقاً میں اس کے ساتھ سفر پہ نکلا، سفر میں راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا، سب کچھ لوٹ کے جانے لگے۔ اس پہلوان کو پتا چلا کہ لوٹ کے جا رہے ہیں، اٹھا جھومتا ہوا، نہ اسے تلوار کی ضرورت تھی نہ ڈھال کی ضرورت تھی، سامنے اونٹنی کھڑی تھی، اس نے اس کو اٹھایا اور ڈھال بنا لیا اس نے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی فوج میں رہ کر فوجی دوسرے والے کی تعریف کرے تو فوجیوں کا اور کیا حال ہوگا؟ اس کی تعریف آپ کر رہے ہیں، جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں سمجھ لو یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کے مطابق اب یہ تعریف بیان کر رہے ہیں کس کی؟ کہ اس نے اونٹنی کو ڈھال بنا لیا، اور یہ گیا ڈاکو سے اپنا مال تو چھینا ہی چھینا، ڈاکو کے مال پہ بھی ڈاکہ ڈال دیا، یہ سب کچھ لے کے واپس آیا۔ اتنا خطرناک پہلوان ہے یہ، کہہ کے سب بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ اب کوئی نہیں اٹھتا، بس ایک مرتبہ شیر ذوالجلال جلال میں اٹھا، جاؤں، اللہ کے نبی حکم ہے مجھے، میں جاؤں۔ کوئی ہے اس مجمع میں جائے گا؟ خاموش۔ پھر مولانا نے کہا میں جاؤں، ہے کوئی جو جائے گا؟ جاؤں، علی جاؤ، لیکن ذرا لمحے کے لیے میرے پاس ٹھہرو۔ بادشاہ کائنات نے خیمہ رسالت میں تخلیہ کیا، خالی کرو میرے خیمے کو، باہر نکلو، سب باہر نکل گئے۔ نبی ہے اور امام ہے، توجہ چاہتا، نبوت اور امامت آمنے سامنے کھڑی ہے۔ نبی نے کہا علی اپنی نالین اتارو، علی نے جوتی اتار دی، کہا میری جوتی پہنو۔ علی اپنی قبا اتارو، میری قبا پہنو۔ علی اپنی قبا اتارو، میری قبا پہنو۔ علی میری تلوار لو، اپنی تلوار مجھے دو۔ سب کچھ جو نبی نے اپنے اوپر رکھا تھا سب علی کو دے دیا، علی والے لباس اپنے کو پہنایا۔ توجہ چاہتا ہوں، نبوت نے نبوت کے لباس امامت کو پہنایا، امامت کا لباس نبوت پہن گئی ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجیے، خندق میں خیمہ رسالت میں ایک لمحے کے لیے نبوت امامت بن رہی تھی۔ سب کچھ نبی نے اپنا پہنایا، علی کا خود پہنا، ایک چیز ہو گیا، جب سب پہن چلے گا خیمے سے باہر نکلو۔ خیمے سے باہر آئے، مسلمانوں کا مجمع دیکھ رہا ہے، پیغمبر نے کہا علی اپنا امامہ اتارو۔ اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، علی کا امامہ اپنے سر پہ رکھا۔ میرا سوال ہے میرے مولا یہ بتائیے، جوتی بدلی خیمے کے اندر، قبا بدلی خیمے کے اندر، ابا بدلی خیمے کے اندر، تلوار بدلی خیمے کے اندر،
چیزیں آپ نے خیمے کے اندر بدلی، یہ خیمے کے باہر امامہ کیوں بدل رکھے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ خیمے کے باہر امامہ کیوں بدلے جا رہے ہیں؟ کہ جوتی جانشینی کی نشانی نہیں ہے، قبا جانشینی کی نشانی نہیں ہے، قبا جانشینی کی نشانی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جانشینی کی نشانی نہیں ہے۔ جب کوئی بادشاہ اپنا جانشین کسی کو بناتا ہے، یہ امامے کی تبدیلی نہیں ہے۔ نبوت لوگوں پر اظہار کرنا چاہتی تھی کہ آج دیکھو نبی کا امامہ کس کے سر پہ رکھا جا رہا ہے، رکھ دیا امامہ کا، جاؤ علی جاؤ۔ اب آپ کو تو واقعہ معلوم ہی ہوگا کہ علی پیدل گئے۔ سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مولا پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ کیا گھوڑا نہیں تھا حضرت علی کے پاس؟ اتنا نامی پہلوان آیا ہے، اگر کسی کو پیدل بھیج دیا جائے کسی گھوڑ سوار کے مقابلے میں تو اس کی آدھی طاقت تو یوں ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے جناب مختار دیکھا ہے، اکثر آتا رہتا ہے ٹی وی پہ، تو جناب مختار کے ایک ساتھی جن کا نام قیام تھا، یہ لوگ گھوڑے پر جس طرح سے رہ کر جنگ کرتے تھے، پیدل نہیں، سازش کے تحت انہیں گھوڑا نہیں دیا گیا تو ٹھیک کہا کہ اگر اطاعت اسی میں، جس کو جناب مختار نے کمانڈر بنایا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قیام جسے کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا مارا گیا، صرف اس بنا پر کہ ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ آپ سمجھ میں آیا کہ گھوڑے کی کتنی بڑی طاقت ہے؟ خود جو انسان بلندی پر ہے وہ زیادہ حاوی ہوگا پستی پر رہنے والے کے مقابلے میں۔ اے اللہ کے نبی، گھوڑا کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ابھی اتنے سارے گھوڑے بدھے ہوئے، کوئی تو جانے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، کوئی جانے والا نہیں تھا، کسی کا گھوڑا دے دیتے آپ، لیکن گھوڑا کیوں نہیں دیا آپ نے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ بہت بڑی ہے، آج ایک عظیم فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر گھوڑا دے دیا، یہ مورخ علی کی دشمنی میں لکھیں گے گھوڑے کا کمال تھا، علی کی دشمنی میں لکھیں گے کہ یہ گھوڑے کا کمال تھا، علی ہمیشہ گھوڑے پہ گئے، آج پیدل جاؤ، آج پیدل جاؤ تاکہ دنیا دیکھے تو صحیح کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ چلے پیدل چلے علی، پیدل چلے علی۔ جاتے ہوئے مولا کو دیکھ کر پیغمبر نے 3 جملے کہے ہیں۔ پہلے کہا کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، پھر کہا آپ نے کل دین کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، پھر جو آخری جملہ ہے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیوں نہیں دیا آپ نے گھوڑا؟ کہا اگر یہ گھوڑے پر بیٹھ کے جاتے تو دنیا یہ کہتی گھوڑے کے لیے کہا تھا۔ میں نے علی کو پیدل اس لیے کیا تاکہ علی کی پیدل کی چال میں دیکھتا جاؤں اور کہتا جاؤں کہ یہ علی جا رہے نہیں، کل ایمان جا رہا تھا۔ آئے کل ایمان آئے، کہا کل کفر کے مقابلے میں۔ مولا نے کہا میں نے سنا ہے 3 باتوں میں سے ایک بات قبول کرتا ہے، صحیح سنا ہے، لیکن ہو تم کون؟ کون ہو تم؟ اس دور میں کوئی 25 سال 30 سال 20 سال لوگ بچہ ہی سمجھتے تھے،
کہتے یہ بچپنے میں تمہیں اپنی زندگی سے کوئی محبت نہیں رہی؟ کون جو تم میرے مقابلے میں چلے آئے ہو؟ کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، واپس چلے جاؤ۔ کہ نہیں، میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن 3 سوال میں سے ایک تو مانتا ہے، ان میں سے کوئی ایک مان لے، میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا؟ کا کلمہ پڑھ لے۔ کا کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں یہاں تھا۔ کہ ٹھیک ہے مت پڑھ، ایسا کر واپس چلا جا، واپس چلا جا، بھاگ جا یہاں سے۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ قبیلے کی عورتیں کیا کہیں گی؟ جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، کیا کہا؟ عمر بن عبدالعزیز میں جا بھی نہیں سکتا واپس۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بھاگ کر آنا ہمارا شیوا نہیں ہے، قبیلے کی عورتیں جینے نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میدان جنگ سے بھاگ آیا، میرا جملہ رائے گا نہ جانے پائے، میں کہوں گا ایسے مسلمانوں سے وہ عمر بن عبدالعزیز لاکھ بہتر تھا، لاکھ بہتر تھا کہ عورتوں سے حیا کی بنا پر ہی میدان سے بھاگا نہیں، بھاگ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے مت بھاگ، نیچے اتارا، آیا نیچے، مولا سے جنگ ہوئی تو جنگ جانتے ہیں کہ چلو مولا تو اسے کہتا چونکہ بچہ سمجھ رہا تھا، پہلی بار میدان جنگ میں کہ اس کے پہلے، ہاں اس کا جملہ ہے، اس کے پہلے میں نے تمہیں میدان جنگ میں کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کون ہو تم؟ کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہ واپس چلے جاؤ، اس کے پہلے تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ معلوم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے پہلے کبھی کسی جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا کا جو جملہ ہے، کہتے ہیں ہاں نہیں دیکھا تھا، دیکھو گے بھی نہیں۔ اب وہ مولا متقیان سے کہتا ہے تلوار چلاؤ، حملہ کرو۔ مولا نے کہا نہیں، پہلے تم حملہ کرو۔ کہ نہیں بچے، اپنی پوری کوشش کر ڈالو، یہ تمہیں معلوم ہے کون ہوں، حملہ کرو۔ مولا نے کہا نہیں، پہل ہم نہیں کرتے، اگر ہم نے پہل کر دیا تم تلوار چلانے کے لائق بھی نہ ہوگے۔ چلاؤ تم تلوار۔ پوری کوشش عمر بن عبدالعزیز نے کی ہے، تاریخ نے لکھا گھمسان کی جنگ لکھی ہے، لیکن اس گھمسان کی جنگ، اچھا آپ کو میں بتاؤں کہ یہ واحد جنگ ایسی ہے کہ جس میں مولا کے جسم تک کوئی تلوار پہنچی ہے۔ اب آپ کو تو اندازہ لگے کتنا بڑا پہلوان رہا ہوگا۔ یہ پہلی جنگ ہے کہ جو مولا کے جسم تک کسی کافر کی تلوار پہنچ گئی ہے، آپ کے جسم پر زخم آیا ہے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن ملتا یہ ضرور ہے کہ مولا نے اس گھمسان کی جنگ میں اپنا بچاؤ کی حملہ نہیں کیا، حملہ نہیں کیا، بچاتے رہے اس تلوار۔ جب وہ مکمل طور پر حملہ کر کے تھک گیا، علی کی تلوار اٹھی، وہ زمین پہ گرا۔ علی کی تلوار اٹھی، وہ زمین پہ گرا۔ کچھ دیر ٹہلے رہے مولا۔ اب مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا کوئی اس نے گستاخی ضرور کی ہو، لیکن کہا گیا کہ لعاب دہن اس نے پھینکا، تھوک اس نے پھینکا۔ بہرحال ابھی تک میں اس تحقیق پہ نہیں پہنچا، لیکن سوال تو ذہن میں ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے مولا پر تھوکا، کافر کا تھوک امامت پہ جا رہا ہے۔ ٹھیک، ایک بات اور، آپ ڈاکٹر سے پوچھئے گا کہ جب موت کی کیفیت کسی کے اوپر ہو تو زبان اس کی خشک ہو جاتی ہے، منہ میں تھوک نہیں بنتا۔ اگر موت کی کیفیت کسی کے اوپر ہو تو پھر زبان خشک ہو جاتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، تھوک نہیں بنتا۔ میرے بات سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر علی جیسا بشر بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھ کر موت کا پسینہ آ جاتا ہو۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے لکھتے تھوکا مولا، یہ علماء مورخین نے لکھا۔ جلال کی کیفیت آئی، تھوڑا سا ٹہلے گھومے مولا، آئے گردن کاٹ کے لے کے جانے لگے، کاٹ کے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ چلے
جب آ رہے تھے تو پیغمبر نے کہا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب جب یہ واپس جا رہے ہیں تو پیغمبر نے کہا آج علی نے جو تلوار چلائی ہے وَرَبَطُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ. آج جو علی نے ضربت چلائی ہے, جو تلوار چلائی ہے علی نے, یہ ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے. اس کی تمام عبادتوں پر, ثقلین سے مراد یہ دنیا اور وہ دنیا جس میں ملائک رہتے ہیں, جبریل, ملک, اسرافیل, اسرائیل, تمام کے تمام ملک رہتے ہیں. کہ ان سب کی جبریل کی عبادت سے افضل, اسرافیل کی عبادت سے افضل, اسرائیل کی عبادت سے افضل, میکائیل کی عبادت سے افضل, جتنے ملک ہیں سب کی عبادت سے افضل. اس کائنات میں آدم سے لے کر جتنے انسان ہوں گے سب کی عبادت سے افضل. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. دونوں دنیا کے عبادتوں سے افضل ہے علی کی ایک تلوار چلانا جو خندق میں چاہیے. نہیں کہا علی کی عبادت افضل ہے, علی کی نماز افضل ہے, علی کا روزہ افضل نہیں. وہ جو تلوار چلی تھی, اس کا سر کٹا تھا, اس ضربت کو پیغمبر نے کہا یہ ملائکہ کی عبادت سے افضل ہے, یہ انسانوں کی عبادت سے افضل ہے, یہ جناتوں کی عبادت سے افضل ہے. اب دنیا انصاف کرے کہ میرا پیغمبر کہہ رہا ہے علی تلوار چلا دے, نمازیوں کی نماز سے افضل, عبادتوں کی عبادت سے افضل, صاحبوں کی ذوق سے افضل, متقیوں کے تقوی سے افضل, نبیوں کی نبوت سے افضل, پیغمبروں کی رسالت سے افضل, تمام کائنات کی عبادتوں سے افضل علی کی ایک تلوار بن جائے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ حلال ذاتوں کا کہوں یا ان لوگوں کا کہوں جن کی ماں نے خیانت کی تھی, کہ کس طرح سے علی کے مقابلے میں کسی کو لائے. جب نبیوں کی عبادت علی کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی, شراب خانوں میں پیدا ہونے والے نجس اولاد علی کا مقابلہ یہ عبادت ثقلین سے افضل ہے. دنیا جان لے کون ہے جو ان کی نصرت کرتا ہے, کون ہے جو رسولوں کی مدد کرتا ہے, کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ کی مدد کرتا ہے. اور یہ معمولی مدد نہیں ہے, یہ ایسا مدد کرتا ہے کہ اس کے بعد کسی مددگار کی ضرورت نہیں. یہ ایسا مدد کرتا ہے کہ اس کے بعد اب کسی محافظ کی ضرورت نہیں. یہ اتنا بہترین مددگار ہے پھر یہ تنہا نہیں چھوڑتا, پھر وہ عظیم تو ہوگا ہی ہوگا جو خدا کی مدد کرتا ہو. عزیزوں, قرآن نے رسولوں کے ساتھ دلیلیں بھیجی, مددگار بھیجا, لوہا بھیجا. انشاءاللہ کل لوہے پہ ہی گفتگو ہوگی کیونکہ یہی مسلسل باقی رہ گیا ہے. بہرحال پیغمبروں کی مدد کرنے والے کا نام علی, نبیوں کی حمایت کرنے والے کا نام علی, مشکل میں کائنات پڑ جائے تو مشکل کشائی کرنے والے کا نام علی ہے. زندگی ہے تو علی, موت ہے تو علی, دنیا ہے تو علی, آخرت ہے تو علی, کائنات کی ہر شے میں سمایا ہے علی. اگر نجات چاہیے کائنات کو تو بس علی کا دروازہ کھٹکھٹائے. یہیں سے نجات ملنے والی ہے, یہیں سے حیات ملنے والی ہے. تو میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاکھ فضائل بیان کیے جائیں, لاکھ واعظ و نصیحت کے گوہر لٹا دیے جائیں, ہماری آنکھیں اگر اشکبار نہ ہو, ہمارا دل اگر نہ روئے, تو شام اور بقیہ سے آنے والی بیویاں ہم سے راضی نہیں ہوتی. اس لیے جو ہمارے فضائل سننے نہیں آتی, وہ حسین جو تیروں سے چھلنی تھا, وہ حسین جس کے جسم پر نیزوں کے زخم تھے, وہ مظلوم حسین جسے پتھروں سے مارا گیا,
اس کے جسم نازنی کے زخموں کے لیے سیدہ مرہم لینے آتی ہے۔ حسین کے چاہنے والوں، ان کے ماتم داروں، یہ آنے والی بی بی ہم سے بس کچھ اور نہیں چند آنسو چاہتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ غریب حسین ہے، یہ وہ مظلوم حسین ہے کہ جس پر ان کی بیٹیوں کو رنونے دیا گیا، بہنوں کو رونے نہ دیا گیا، بیٹے نہ رو سکے۔ اتنا مظلوم امام تاریخ نے لکھا، بعد شہادت حسین خیمے چل گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، سکینہ یتیم حسین کے رخسار پر تماچے مارے گئے، اور صرف اتنا ہی نہیں سکینہ کے دامن میں آگ لگائی گئی۔ ملتا ہے وہ کائنات کا مشکل کشا علی آج سکینہ بلا رہی ہے، دادا آپ مدد کے لیے نہ آئے، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، سکینہ کو گھر چھینے جا رہے ہیں۔ دادا یہی وجہ ہے کہ مرحوم حمید بن مسلم نے جب سکینہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے چلا تاکہ سکینہ کے دامن سے آگ بجھا دوں۔ جب بیوی نے اس حمید کو آتے ہوئے دیکھا، اے شیخ میرے پیچھے نہ، میں شیخ میرے قریب نہ، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں علی کی پوتی ہوں، میں رسول کی نواسی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حمید کہتا ہے اے بچی گھبرا نہیں، میں تیرے دامن کے آگ کو بجھانا چاہتی ہوں۔ تو بیوی نے یہی کہا تھا، اگر تجھے رحم آ گیا ہے مجھ پہ تو اتنا کر مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ ابھی آپ نے فضائل میں سنا، علی جو نبیوں کی مدد کرتا ہے، علی جو کائنات کا مددگار ہے، سکینہ کہتی ہے امین اگر رحم آ گیا مجھے نجف کا راستہ بتا۔ اے یتیم حسین بنت الحسین، نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہو؟ کہ مجھے نجف جانا ہے۔ نجف کیوں جانا چاہتی ہو اے امین؟ ارے نجف میں حل والی مشکلات، کائنات کی مدد کرنے والا میرا دادا علی رہتا ہے۔ میں دادا سے شکایت کروں گی، دادا آپ سب کی مدد کرنے آتے ہیں، دادا آپ سب کی مدد کرتے ہیں۔ ارے آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، دادا آپ کا فرزند مارا گیا، دادا خیمے جلائے گئے، ارے دادا آپ کی پوتی کے کانوں سے گور چھینے گئے۔ میں شکایت کروں گی، اے دادا صرف تماچے مارتا رہا، میرے دامن جلتے ہیں، آپ مدد کو نہ آئے۔ میں شکایت کروں گی، اے دادا میرا اکبر مارا جا رہا تھا، میرا بابا پسے گردن ذبح کیا جا رہا تھا، آپ مدد کرنے نہ آئے۔ اے حلال مشکلات، سکینہ کی مدد کرو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، رضا بغضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا يوم القلب ينقلبون عليها۔ محمد وعلى محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بارے محمد وعلى محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو، بارے محمد وعلى محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ بارے محمد وعلى محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ فراہم فرما۔ بارے محمد وعلى محمد کا واسطہ مرجعیت کی حفاظت فرما۔ بارے محمد وعلى محمد کا واسطہ روضات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بارے محمد وعلى محمد کا واسطہ زمانہ پورا شوب ہے، محبان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ بارے محمد وعلى محمد کا واسطہ اس مجلس کا جو بھی ثواب ہو
ان مومنین و مؤمنین کی روح کو اصال فرما، والدہ محمد وآل محمد کا واسطہ منتقم خون حسین آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔